بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے مینار پاکستان پر ہونے والے واقعے کے بارے میں آپ سب لوگ بخوبی آگاہ ہوں گے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد قرآن و احادیث کی روشنی میں محض چند حقائق کو سامنے لانا ہے تاکہ آپ بہتر طور پر فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکیں کہ آخر اصل قصوروار ہے کون۔ سورہ النور کی آیت نمبر 30 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ ساتھ ہی اللہ پاک نے آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد یا اپنے خصر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کے جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے نبی، اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ سورہ النور کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ ناظرین کرام، پردے کے حکم کے بارے میں ہمیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی حوالہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں رات میں مناصے کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور مناصے ایک کھلا میدان ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھی باہر گئیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے، چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ پردہ کی آیت ام المومنین زینب بن حجش رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولیمہ کی دعوت دی
اور زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کرایا تھا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ سورہ النور کی آیت نمبر 19 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک اور آیت میں سورہ النور کی آیت نمبر 46 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بلا شک و شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن و احادیث کی روشنی میں بتائے گئے اللہ پاک کے احکامات کے بعد آپ لوگ بہتر طور پر یہ جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرز زندگی کی ضرورت ہے جس کو اپنا کر ہم دین و دنیا میں فلاح پا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جاتے جاتے سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 کا حوالہ ضرور دینا چاہوں گی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔